रौनक रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा भी खैर व आफ़ियत के साथ गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 7वें रोज़े की अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और जो अशरा रहमत है वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। अभी रमज़ान शुरू हुआ था और आज देखते देखते जो है 7वां रोज़ा हो गया है माशाल्लाह से। अच्छा, जब भी हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, बाबरकत महीना आता है, तो दुनिया भर में मुसलमानों के लिए जो है वो रिलीफ़ पैकेजेस मुतारिफ़ कराए जाते हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अलमिया ये है कि पाकिस्तान में रमज़ानुल करीम के आते ही जो है शयातीन को तो कैद कर लिया जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर का शैतान है, जो नफ्स का शैतान है, जो लालच का शैतान है, वो आज़ाद हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जितनी मुनाफाखोरी होती है शायद ही हमें कहीं और देखने में मिलती हो। मुख्तलिफ़ अशिया को ज़ख़ीरा करके उसकी शॉर्टेज पैदा करना और फिर मुँह मांगी कीमत वसूल करना हमारे यहाँ मामूल बन चुका है। पता नहीं ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं जिनका बस नहीं चलता कि किस तरह आवाम की जेबों पर जो है वो डाका डाला जाए। और एग्ज़ाम्पल अगर हम फलों की ले लें तो वो फल जो कि रमज़ान से पहले 100 या 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा होता है, रमज़ान के आते ही 200-250 रुपये पर पहुंच जाता है। और ये किसी एक चीज़ का हाल नहीं है, जिस चीज़ पर नज़र डालो या हाथ रखो उसकी कीमतें आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। वजह और इसकी वजह है नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। तो आज हम इस पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो कि नाजायज़ मुनाफ़ा कमाते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और दीन इस्लाम ने इसकी किस तरह जो है मज़म्मत फ़रमाई है। इस पर बात करेंगे, उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का, और आज हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड में हमें जो शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। शेफ़ ख़वाज हमारे साथ हैं फ्रॉम बीच लग्जरी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ ख़वाज, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, जैसे आपने बोला बड़े फास्ट जा रहे हैं। और जी, बड़ा शेफ़ ये होता है कि रमज़ान का महीना शुरू होता है और बड़ा तेज़ी के साथ जो है गुज़रता है, और हम कोशिश करते हैं कि जितनी रहमतें हैं, जितनी बरकतें हैं, हम इसकी समेट लें। दुआएं, इबादतें सब जारी है। तो शेफ़ आज आप हमें कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बताने वाले हैं? आज मैं एक आपको स्लाइडर एक मिनी बर्गर होता है जी। तो ये हर 1 बाइट उस आइटम में यूज़ होता है। छोटा फंक्शन हो, कॉकटेल वगैरह कोई हो, तो मतलब ज़्यादा खाने जब आपके पास बुफे पे हो तो ये यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे होटल की बीच लग्जरी की एक फ़ेमस डिश भी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है स्लाइडर और एक जो है देसी मिल्क शेक का जो है रेसिपी ट्राई करेंगे। तो उम्मीद है अच्छी लगेगी और एंजॉय करेंगे। बिल्कुल अच्छी लगेगी। तो नाज़रीन, बीफ स्लाइडर जो है बनाने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं शेफ़। बिल्कुल जी। ये पहले हमने लिया तकरीबन 300 ग्राम कीमा लिया जी, और उसके बाद थोड़ा सा मैं ये ग्लाइज किया हुआ ऑनियन मेरे पास है जी। ये इसको जो है इंग्रेडिएंट में ताकि लोगों को घर में बनाने के लिए इजी हो, ये डाल दिया। फिर उसके बाद सॉल्ट, पेपर, हम थोड़ा हस्ब टेस्ट थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे जी, और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है, ब्लैक पेपर मैंने मेंशन किया था कि वो जो पाउडर होता है वो अच्छा नहीं होता है, ये क्रश वाला हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्रश वाले का जो है इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और ये साथ में थोड़ा और मस्टर्ड हमारे पास जो है डिजन मस्टर्ड थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगा। मस्टर्ड सॉस इसमें ऐड करें जी। ये जो है बर्गर की हमारे पास जो है हो गई टोटल इसकी जो इसको हम लोग सीजनिंग जो बोलते हैं, ये सीजनिंग होगी। तो उसके बाद फिर मैं पैटीज़ की शक्ल इसमें बना के। अच्छा शेफ़, ये जो आप इसमें कीमा ले रहे हैं, क्या हम इसको बॉयल करके भी ले सकते हैं, जैसे थोड़ा सा पक जाए पहले, जैसे यूजुअली कबाब वगैरह में बनाते हैं? लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं ना, आप बर्गर का एक चर्बी का एक टेस्ट होता है, एक अपना टेस्ट होता है। अगर हम इसको बॉयल कर लेंगे या ब्लेंच कर देंगे तो दूसरे कबाबों की तरह वो फिर नहीं रहेगा, चला जाएगा। सही जी। तो इसके लिए जो है ये इंटरनेशनल रेसिपी है, इसके साथ हम लोग कोई वो नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है शामी कबाब या दूसरे कबाबों को हम लोग जो है वो करके इस तरह बॉयल या ब्लंच करके बना सकते हैं।
تو یہ جو ہے جی یہ پھر سب لوگوں کو ہم نے 300 گرام جو ہے وہ 300 گرام لیا اس ہے لیے بیف کا جی اور اس میں ہم نے انین ایڈ کی ہے, مسٹرڈ ساس ڈالا ہے, مسٹرڈ کیا, سالٹ پیپر ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے. جی جی. ابھی ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے, چھوٹی چھوٹی جو ہے اس کی ٹکیاں بنا کے, جیسے ہم نے بولا سلائڈر, تو سلائڈر کے حساب سے اب اس کی چھوٹی چھوٹی ہم پیٹیز بنا لیں گے, کیونکہ منی برگرز ہیں اور بڑے سٹارٹرز اگر کی فارم میں اس کو سرو کریں, اور بچے بڑے شوق سے اس کو کھا سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم جو ہے ڈالڈا کوکنگ آئل کا, جی سب سے اہم چیز جو ہے کھانے میں کوکنگ آئل, اور کوکنگ آئل آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو کہ غذائیت سے بھرپور ہو, ہیلدی ہو, اور ڈالڈا ایک ایسا کوکنگ آئل ہے جو کہ غذائیت سے بھرپور ہے اور آپ کے کھانے کو بھی اور مزید ٹیسٹی بنا دیتا ہے. جی آج کل تو لوکل کمپنیوں کے کچھ ٹیسٹ کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے جی, تو بس اسی لیے کوشش کرنی چاہیے, مہنگائی نے اتنا وہ کر دیا. تو یہ دیکھ لیں اتنی سی پیٹی سے ایک جو ہے ویور کے لیے, جیسے منی ہم لوگ بھی برگر بولتے ہیں, سلائڈر بولتے ہیں, بہت سارے نام ہیں اس کے. تو یہ اتنی سی جب تیار ہو جائے گی تو یہ ہم شیلو پین میں جو ہے تھوڑا سا تیل ڈال کے اور اس کو ہم جو ہے یہ ڈالتے جائیں گے ساتھ میں. تو کیونکہ یہ قیمے کی پکی ہوئی چیز جو ہے لازمی بات ہے فل کوک کرنی پڑتی ہے, ویل ڈن کرنی پڑتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹکیاں یہ بہت جلدی ہو جائیں گی. چھوٹی چھوٹی ہم ٹکیاں بنا رہے ہیں, جی پیٹیز بنا رہے ہیں. اچھا شیف, اکثر ہوتا ہے کہ یہ جو ٹکیاں ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں, تو خاص طریقہ ہے اس کو بنانے کا کہ یہ ٹوٹے نہ؟ دیکھیں جی, اس کے لیے آپ کے پاس اسی لیے بولتے ہیں کہ جو شیف کی ریسیپی ہے نا, ان میں عام حالت میں جیسے اگر چپلی کباب کو یوز کرتے ہیں تو اس میں بیسن ڈالتے ہیں, بیسن یوز کرتے ہیں, پھر جو ہے ہر طرح کا انڈا یوز کرتے ہیں میٹ کے اندر. تو اپنا اپنے فارمولے ہوتے ہیں, جس طرح پھر وہ اس کی سیفٹی کے لیے کوئی انڈا یوز کرتے ہیں, کوئی بیسن, تو وہ توڑنے سے بچا دیتے ہیں. لیکن آپ تھوڑا اس میں میرے خیال ہے پانی پہ لگا کے جو ہے نہیں ہو گیا بس. آج جو ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں بیف پیٹیز جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. یہ بیف پیٹیز بڑی مزیدار سی خوشبو بھی آ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ہم لوگ کے پاس ایک دیسی توا رکھا ہوا ہے, اس کے بریڈ جو ہے اس کے بند ہم اس کو تھوڑا سا سیل کریں گے, جو اس کو سوکھا ہی تھوڑا اس کے اوپر سیک دیں گے. تھا صحیح. تو یہ ہم نے بن لیے ہیں, منی بن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور اب اس کو ہم توے پر سیک رہے ہیں تھوڑا سا. جی تو یہاں پر پیٹی جو ہے وہ فرائی ہو رہے ہیں, ایک طرف بن جو ہیں بن اس کو تیار ہو گرم رہے کر رہے ہیں. آپ لوگ لیجیے ایک چھوٹی سی بریک اور دیکھتے رہیے رونق رمضان. ویلکم بیک. رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں, اور شیف خواج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام بیچ لگژری. بڑے مزیدار سے منی بیف برگرز ہم نے بریک میں ریڈی کر لیے اور دکھانا بھی چاہیں گے. جی شیف, میرے خیال ہے 2 رہ گئے, اور اس کی پریزنٹیشن میں چاہوں گی آپ بتائیے کہ کس طرح سے آپ اس کو ہم لوگوں نے ایک باقی تو اوپن فیس چھوڑیں, ان کے اندر یہ 2 جو ہے آپ کی اس پہ مطلب ہم لائیو بتائیں گے تاکہ گھر میں کوئی بنانا چاہے تو اس کے لیے ضرورت ہے. ٹومیٹو ڈال دیا ہم لوگوں نے, اور ٹومیٹو لگایا, لیٹس آئس برگ لیٹس ہے, اور یہ بریڈ کے اوپر ارینج کر دیا. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اسی پہ یہ پیٹیز کا جو ہمارا پیس بنا ہوا ہے, یہ پیٹیز اس میں لے کے اٹھا کے ڈال دیں گے. صحیح. یہ پیٹیز آ کے اس میں یہ ڈال دی, اور پیٹیز کے جی بعد ہم لوگ تھوڑا سا یہ ہم نے پیٹیز جو ہیں اس میں رکھ دی ہیں. اس سے پہلے ٹومیٹو رکھا, لیٹس رکھا, اور تھوڑی سی پیاز ایڈ کر کے یہ برگر کی ایک ہماری اسپیشل جو ہے سوس, بیچ لگژری ہوٹل کی جو سوس بنی ہوئی ہے, یہ ہم اس کے اوپر ٹھیک ہے. بڑے مزیدار سے برگرز جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں آلموسٹ. وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بھی میں ایک بار ریسیپی بتانا چاہوں گی. ریسیپی کارڈ جو ہے ہماری اسکرین پر بھی چل رہا ہے. بیف لیا ہے ہم نے 300 گرام قیمہ, اور اس کے ساتھ ہم نے منی برگرز لی ہیں 6 عدد, سلائس ٹومیٹو لیے ہیں, چیز سلائس لی ہے, انین رنگ لی ہیں 2, ٹومیٹو کیچپ لیا ہے, مسٹرڈ ساس لی ہے 500 ml, اور سالٹ اینڈ پیپر, اور مشروم ہم نے لیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈالڈا کوکنگ آئل اوبویسلی, اور اس کو قیمہ جو ہم نے لیا اس کو مکس کر کے سارے جو انگریڈینٹس ہیں ہمارے اس کو فرائی کر لیا, اور
منی بن میں پیٹی کی طرح رکھ کر اب ہم نے اس کو یہ 2 ٹائپ کا یوز ہوتا ہے, اوپن فیس بھی ہوتا ہے. یہ آگے جو ہے آپ کے پاس یہ پلیٹر میں ہم نے سلائڈر ارینج کر دیے. بڑے مزیدار سے یمی سے چھوٹے چھوٹے سے بن جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں. اور شیف بچے بڑے شوق سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس باہر کا کھانا اور جنک فوڈ, تو بہتر ہے کہ آپ بچوں کو گھر میں ہیلدی طریقے سے پراپر بنا کر دیں. لائک می. جی تو ہمارے جو برگرز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. اس کے بعد شیف جو ہے ایک مزیدار سی ہمیں ڈرنک بتانے والے ہیں, لیکن ابھی فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. رونق رمضان میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. شیف خواج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور منی بیف برگر جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. اور اب شیف سے جانتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ہمیں کون سی مزیدار سی ڈرنک بتانے والے ہیں. جی شیف. آج جیسے میڈم ہم ایک اسٹرابیری کا آپ کے ساتھ ملک شیک شیئر کریں گے. آپ نے پہلے بھی اسٹرابیری شیک بنایا تھا, آج کچھ ڈفرینس ہے. وہ فلودہ بنایا تھا, تو آج جو ہے تھوڑا اس کو ایک شربت ٹائپ کی ہے. جیسے ہم یوزنگ ہمارے پاس جو ہے ہم نے لایا آج تھوڑا ڈفرینٹ کرنے کے لیے. جیسے پیوری ہے, اسٹرابیری کی پیوری ہے, ہوم میڈ ہے, ساتھ میں روح افزا ہے اور ملک ہے. تو اسے ہم جو ہے اسی سے بنائیں گے. اور یہ میرا ہوم میڈ جو ہے تو آج آئس کریم کو اسکپ کیا. صحیح, یعنی افطاری میں روح افزا تو پیتے ہی ہیں, آج ہم نے اس کے ساتھ بڑے مزیدار سے اسٹرابیری کی پیوری اس میں ہم ایڈ کریں گے. اور یہ فریش اسٹرابیریز سے بنائی گئی ہے, ہوم میڈ. جی جی شیف. تو ہم پہلے اس میں تھوڑا سا آئس کیوب ایڈ کریں گے. تو ٹھیک ہے, ہم نے آئس کیوبز اس میں آئس کیے. ہم لوگوں نے پیوری کو جو ہے 1 2 3 چمچ جو ہے اسٹرابیری کی پیوری ڈالیں گے اس میں. صحیح, 3 ٹیبل اسپون تقریباً ہم نے اسٹرابیریز کی پیوری اس میں ایڈ کی ہے. اور پھر جو ہے روح افزا کے ساتھ ہم روح افزا تقریباً 5 چمچے ڈالوں گا. یہ ہم لوگوں نے 50 ml لکھی تھی, تو 5 اسپون. ٹھیک ہے, 5 چمچے روح افزا کے اس میں ایڈ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا ہمارے پاس سوٹ کیا ہوا ملک ہے, 2 گلاس کے لیے ہم نے. ٹھیک ہے, اور اس کو صرف 1 منٹ کے لیے ہم کریں گے, اس کو بلینڈر میں شیکنگ کریں گے. بڑے مزیدار سی جو ڈرنک ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے. اور اس وقت اسکرین پر ریسیپی کارڈ بھی شو ہو رہا ہے, آپ لوگ دیکھیں. ہم نے اسٹرابیری کی پیوری لی ہے, اس میں 3 چمچ ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے. روح افزا ڈالا ہے 5 چمچ, اور اس کے ساتھ ہم نے ملک ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی برف اس میں ایڈ کی ہے. بڑے مزیدار سی ریفریشنگ سی ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے افطار کے لیے. جی, تو یہ آپ کے تھوڑی سی پریزنٹیشن کے لیے. اور یہ رہا ہمارا ریڈی ہو گیا. آج سیمپلی سا جو جیسے فریشلی فروٹ وغیرہ کا جو کرتے ہیں. جی, تو آج کی ہماری دونوں مزیدار سی ریسیپیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں. منی بیف برگرز, اور یہ ہے شیف اس کو کیا کہیں گے ڈرنک کو ہم؟ یہ دیسی ملک شیک جو ہے تیار ہو چکا ہے. بہت شکریہ شیف پروگرام میں تشریف لانے کا. اور کچھ دیر میں کراچی میں اذان مغرب کا وقت بھی ہونے والا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. جی, رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. موضوع ہمارا بہت اہم ہے آج کا, ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بالکل بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. روزانہ آپ آتے ہیں اور بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو گفتگو مجھے بھی سیکھنے کو ملتی ہے, اور جو ہمارے آڈینس ہے ان کو بھی اچھی باتیں
سیکھنے کو ملتی ہیں. تو مفتی صاحب آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ناجائز منافع خوری یا پھر ذخیرہ اندوزی. تو سب سے پہلا سوال آپ سے کروں گی کہ وہ لوگ جو کہ ناجائز منافع کماتے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, دین اسلام میں ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے اور ہماری جو دین ہے کس طرح اس کی مذمت فرمائی ہے, اور خاص طور پہ آپ مجھے احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں بتائیے. دیکھیے اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا, تجارت کو حلال قرار دیا. جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تجارت فرمائی اور تجارت کی ترغیب بھی فرمائی, اور بہت سارے انبیاء کرام کا پیشہ رہا تجارت. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجارت رزق حلال کمانے کے لیے ایک نہایت ہی معزز, محترم اور باعزت پیشہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت خیر و برکت رکھی ہے. اور جو اچھا تاجر ہے, دیانتدار اور امانت دار, سچ بولنے والا تاجر ہے, اس کا جو درجہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ جو سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی اچھے تاجر کا اتنا بڑا درجہ ہے. مگر دوسری طرف جو لوگ پھر اس تجارت کے اندر ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا کی, یا ان حدود و قیود کے اندر نہیں رہتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی, اور پھر پیسے کی لالچ میں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کی غرض سے ہر جائز و ناجائز چیز کو شامل کرتے چلے جاتے ہیں, تو پھر ایسے تاجروں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مثلا ذخیرہ اندوزی کے بارے میں فرمایا, جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ ضرورت کی چیزوں کو ضرورت کے وقت میں روک لینا تاکہ انہیں مہنگے داموں بیچا جائے, تو جو ایسا کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی. پھر ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے. پھر ایسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ برس کے مرض میں مبتلا فرمائے گا, یعنی مہلک مرض کے اندر. تو آج کتنے ایسے تاجر ہیں ہم دیکھتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں, پھر ایسی مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو گویا کہ تجارت کے جو دونوں پہلو ہیں یہ شریعت نے واضح کر دیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے واضح فرما دیے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رزق کو رزق حلال بنائیں اور اسے حرام کے ساتھ ملا نہ دیں اور حرام کے اندر ملوث نہ کر دیں اسے. تو اس رزق کو حلال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو احکامات ہمیں شریعت نے عطا فرمائے ہم اسی پر چلیں, اور اگر مال کی محبت میں لوگوں پر ظلم کریں گے, ناجائز کریں گے اور منافع بڑھا دیں گے, مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے, ملاوٹ کریں گے یا دھوکے سے مال بیچیں گے, تو وہ جو تجارت کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں میں جب بھی کوئی مبتلا ہوگا وہ اپنی دنیا کو بھی خراب کرے گا اور اپنی عاقبت کو بھی خراب کرے گا. اور اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو تمہیں منافع ہے تجارت میں سے, اس کو ایک مقام پر قرآن مجید نے فضل قرار دیا ہے, ایک مقام پر خیر قرار دیا ہے. تو گویا یہ فضل الہی ہے اور یہ خیر ہے اللہ کی جانب سے. ہم اسے اپنے عمل سے گدلا کرتے ہیں یا اسے میلا کرتے ہیں یا اسے ناپاک بناتے ہیں, اور وہ انسان کی ایک تھوڑے سے مال کے لیے ایک لالچ ہوتی ہے جو ساری پاکیزہ چیز کو ناپاک بنا دیتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ثروت عسکری صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کی اگر بات کی جائے تو دنیا میں جب بھی کوئی تہوار آتا ہے, ہم باہر کے ممالک پہ دیکھتے ہیں, چاہے وہ کرسمس ہو, عید ہو, ہولی ہو, اسی طرح رمضان کا مہینہ, تو وہاں پر اسپیشل ڈسکاؤنٹس دیے جاتے ہیں, سبسڈیز دی جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. تو اگر میں وجہ جاننا چاہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے, تعلیم کی کمی ہے, تربیت میں کہیں فالٹ ہو رہا ہے, یا پھر ہمارا اوور آل سوسائٹی کا رویہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا, ہم اتنے یوزڈ ٹو ہو گئے ان ساری چیزوں کے
کیا وجہ ہے سرور صاحب؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माह मुबारक रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए, और आज 7वां रोज़ा भी गुजर गया साथ खैरियत के, और हम सब रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस माह रमज़ान मुबारक की तमाम तर सातों को हमारे लिए बाइस बरकत करार दे। आमीन, आमीन। और आज आपका मौजू बड़ा अच्छा है, इसलिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माल मुनाफ़ा की एक हद हुआ करती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो लोग नाप तोल में कमी करते हैं तो उनको कहत साली, रोज़गार की तंगी और बादशाह के जुल्म के ज़रिए से सज़ा दी जाती है। तो सबसे पहले हमको ये दुआ करनी चाहिए कि पाक परवरदिगार आलम, जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी अभी इरशाद फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, इसलिए कि रिज़्क़ हलाल में बरकत हुआ करती है और रिज़्क़ हराम में बरकत नहीं हुआ करती। और आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि जब हम वेस्टर्न सोसाइटी की जानिब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी त्यौहार आता है, चाहे वो इस्लामी त्यौहार हो या गैर इस्लामी त्यौहार हो, तो उनके यहाँ सेल्स लग जाती हैं, कीमतें कम कर दी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब रमज़ान करीब आता है तो अब ये एक अंडरस्टूड बात होती है कि खुद ब खुद महंगाई बढ़ेगी, फल फ्रूट्स की कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी और तमाम तर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह को मानना और बात है, अल्लाह की मानना और बात है। तो अगर हम लोग अल्लाह को मानने के साथ साथ अल्लाह की के अहकामात को भी तस्लीम करें तो हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल पेश ही नहीं आएगी। हम देखते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में जब हर चीज़ पर वो सब्सिडी दे देते हैं, हर चीज़ पर सेल्स लग जाती हैं और कम कीमत पर चीज़ें मिलने लगती हैं, तो यकीनन वो अपने माशरे को वो चाहते हैं कि अमीर और गरीब सब के सब उन खुशियों में शरीक हो सकें। हमारे यहाँ दो तबक़ाती निज़ाम राइज है और तबक़ाती निज़ाम में अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। कुछ नेमतें, कुछ खुशियाँ अमीरों के वास्ते हैं और गरीब चाहते हैं कि उन नेमतों को हासिल करें, मगर उसके बावजूद उन नेमतों के दरवाजे बंद हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले हमको ये चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी को, रज़ा को हासिल करते हुए परवरदिगार आलम की रज़ा के तहत अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऐसा बनाएं और उसमें हम हर एक को अपनी खुशियों में शरीक करें। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, दीन इस्लाम की, तो क्या कोई निसाब है, कोई पैमाना है? अगर एक ताजिर है या एक दुकानदार है और वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन, तो किस तरह हम उसे नापेंगे कि भाई इस प्रॉफिट के बाद ये नाजायज़ कहलाएगा? देखिए, इस हवाले से एक हदीस मुबारक से हमें रहनुमाई मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और ग़ालिबन यही हदीस मुबारक हज़रत अनस बिन मालिक से भी मरवी है कि सहाबा किराम के ज़माना में यानी इसी तरह की कोई सिचुएशन पैदा हुई कि सामान की किल्लत पैदा हुई तो महंगाई बढ़ने लगी। तो सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सअर लना, हमारे लिए आप निर्ख को मुकर्रर फरमा दीजिए, रेट मुकर्रर फरमा दीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रेट को मैं कैसे मुकर्रर कर सकता हूँ, ये अल्लाह मुकर्रर फरमाने वाला है और अल्लाह ताला इसको घटाता है और इसको बढ़ाता है। और फरमाया कि मैं चाहता हूँ मैं इस हाल में दुनिया से जाऊँ कि मैंने तुम में से किसी की जान में और किसी के माल में कोई ज़्यादती ना की हो अपनी तरफ से। तो आका अलैहिस्सलाम ने निर्ख को मुकर्रर नहीं फरमाया। अच्छा। अब यहाँ से उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने ये नुक्ता अख़ज़ किया है कि शरीयत मुताहरा के अंदर मुनाफा की ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम किसी मिकदार को मुकर्रर नहीं किया। और जब हम कहते हैं मुकर्रर नहीं किया तो इसका मतलब है कि कुरान और हदीस ने मिकदार हमें मुकर्रर करके नहीं दी, अलबत्ता हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, कुछ ऐसी उमूमी हिदायत दे दी हैं कि इस दायरा कार के अंदर रहना है। और वो रियासत की सवाबदीद पर छोड़ा है कि जो खलीफा वक्त होगा, जो रियासत होगी या जो पार्लियामेंट होगी या जो इस्लामी रियासत के अंदर लेजिस्लेशन के लिए जो भी अथॉरिटी होगी, वो उसके ऊपर छोड़ दिया है कि वो देखे लोगों की बुनियादी ज़रूरत क्या है। कहीं लोगों की मजबूरी से तो फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, लोगों की रेंज में है, उनकी एक्सेस में है, वो मुकर्रर करे और फिर उसको नाफिज करे। सही, यानी अल्लाह ताला ने जो ये ज़िम्मेदारी है वो स्टेट को दी है। और अगर स्टेट की बात करें तो पाकिस्तान में
कराची में सरकारी नर्क तो आते हैं, रेट लिस्ट होती है, लेकिन उस कीमत पर कोई भी चीज़ फ़रोख्त नहीं हो रही होती। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं आज नाजायज़ मुनाफा खोरी की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। मुफ्ती साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत साहिबा, आपके करीब आऊँगी और सवाल मेरा ये है कि वो मुनाफा या वो माल जो नाजायज़ तरीके से कमाया जा रहा है या झूठ बोल के कमाया जा रहा है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए कमाया जा रहा है, तो ऐसे माल में बरकत रहती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सबसे ज़्यादा हमें तिजारत का तज़किरा मिलता है जी, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि तिजारत के पेशे को इख्तियार किया, हाँ, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिरों के साथ उठे बैठे। इसकी वजह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तिजारत का तज़किरा बतौर ख़ास मिला करता है। और जब तिजारत का तज़किरा बतौर ख़ास मिला करता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ ऐसे हालात पेश आ जाया करते थे कि जो ताजिर हुआ करते थे तो वो अपना अच्छा माल पीछे कर लिया करते थे, बुरा माल आगे कर दिया करते थे। एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर गए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाज को जो फ़रोख्त के लिए रखा हुआ था उसके अंदर हाथ डालकर देखा कि उसके अंदर अगर नमी मौजूद है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मुनाफा खाना तुम्हारे ऊपर जायज़ नहीं है। और यकीनन अगर किसी के ऊपर भी जुल्म करके या कि बददियानती करके, बेईमानी करके, अगर झूठ बोलकर नाजायज़ मुनाफाखोरी को की जाएगी तो उसमें कहाँ से बरकत शामिल हाल होगी? बरकत शामिल हाल हो ही नहीं सकती है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल रिज़्क़ उन्हीं को देता है जो कि अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर चलते हैं। तो जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े पर नहीं चलता, यकीनन वो परेशानियों में गिरफ्तार रहेगा। सही सही, यानी कि वो माल जो झूठ बोल के या नाजायज़ तरीके से कमाया जाता है उसमें बरकत तो नहीं रहती। मुफ्ती साहब, यही सवाल थोड़ा सा इसको चेंज करके कि क्या ये हराम के ज़ुमरे में आता है? और दूसरा, अगर बच्चों को खिलाया जाता है, ज़ाहिर है वो प्रॉफिट जो आप कमा रहे हैं वो आप घर वालों के लिए कमा रहे होते हैं, तो बच्चों पर उसके क्या असरात होते हैं? क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हराम आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो फिर बच्चे भी फिर जी ऐसा ही है। देखें, जो रिज़्क़ है उस रिज़्क़ का हलाल होना, तय्यब होना, ये कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हलाल और तय्यब दो सिफ़ात बयान करके फरमाया उसमें से खाओ। तो जब हम अपने रिज़्क़ के अंदर किसी भी एतबार से, मिलावट से, धोखे से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, नाजायज़ मुनाफाखोरी से अपने माल तिजारत को या रिज़्क़ को गदला और मैला कर लेते हैं तो फिर हर चीज़ के असरात होते हैं। जैसे हम खाने पीने की चीज़ों के असरात हैं तो ऐसे रिज़्क़ हराम के भी असरात हैं। फिर वो खून का हिस्सा बन जाते हैं तो वो ज़ाहिर होते हैं तबीयतों में। फिर आने वाली नस्लें नाफरमान भी होती हैं, अखलाक भी बिगड़ते हैं, सब चीज़ें होती हैं। और रिज़्क़ हराम का ये वबाल है कि उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती जो रिज़्क़ हराम खाते हैं। अब जो नाजायज़ मुनाफा ये, और ख़ास तौर पर ये कि इस माह मुबारक में, और हम सब मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, रमज़ान मुबारक की फ़जीलत पर ईमान है, लोगों की खैर खाही पर हमारा ईमान है, लोगों के साथ भलाई करने और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने पर हमारा ईमान है, लेकिन अमल हमारा सरासर उससे 180 डिग्री पर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है और हम लोगों की मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जबकि अगर हम अपने अकाबरीन को देखें, सालेहीन को देखें, तो उनकी सीरत और उसवा हमारे सामने यूँ मिलता है कि एक सहाबी थे, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से उन्होंने बैत की तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे बैत ली थी कि हर मुसलमान की खैर खाही करेंगे। तो एक बार उन्होंने एक घोड़ा ख़रीदना था किसी दूसरे मुसलमान से, तो देखा और पूछा कि ये कितने का बेचोगे? उन्होंने कहा कि ये 200 दिरहम का मैं बेचता हूँ। अच्छा, जिस सहाबी का वो घोड़ा था उन्हें शायद उसकी सही कीमत का अंदाज़ा नहीं था, इन्हें मालूम था कि ये बहुत कीमती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो घोड़ा है वो तो 500 दिरहम का है। तो उन्होंने वो खामोश हो गए। फिर हत्ता कि आपने 500 दिरहम में भी नहीं ख़रीदा, आपने उस पर सवारी की, सवारी करके टेस्ट करके जब वापस आए तो आपने फरमाया ये लो 800 दिरहम, तुम्हारा घोड़ा 800 दिरहम का है।
تو ہمیں تو یہ ملتی ہیں صحابہ کرام کی اور اپنے اسلاف کی نمونہ سیرت اور ان کی کہانیاں کہ کسی کو ناجائز نقصان پہنچانے کی بجائے اگر وہ بھولے سے آپ سے کم قیمت لے رہا ہے تو آپ زیادہ اس کو ادا کلامی کی معذرت، بہت خوبصورت بات ہے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتی رہیے رونق رمضان. جی رونق رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے، ایک واقعہ آپ نے بتایا کہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ تک اجازت نہیں ہے، اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اس کو بھی بتا کر بیچو. اور جیسا کہ آپ اگزامپل دے رہے تھے کہ اس گھوڑے کی جو ویلیو تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جس پہ وہ بیچ رہا تھا 500 درہم، لیکن جب سواری کی، میں چاہوں گی وہی آپ پورا جو ہے وہاں سے جہاں سے رہ گیا تھا وہ میں نے ابھی یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں جو آقا علیہ السلام کی تربیت کا نمونہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، وہ تو یہاں تک ہے کہ وہ صحابی کا میں نے واقعہ عرض کیا کہ وہ گھوڑا خریدنے گئے تو مالک کو اس کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں تھا. انہوں نے 200 درہم بتایا، تو آپ کو سمجھ تھی اس کی، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو 500 درہم کا ہے. پھر آپ کو لگا کہ شاید یہ 500 سے بھی زیادہ کا ہو، تو آپ نے اس پر سواری کی. تو رائڈ لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ 800 درہم کا بنتا ہے، تو آپ نے وہ قیمت ادا فرمائی. اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو کپڑے کا ایک تھان آپ کے پاس آیا اور اس میں ڈیفیکٹ تھا. ہوتا ہے نا کہ وہ کپڑا سٹارٹ میں نظر نہیں آتا اور آگے جا کر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے. تو آپ کے جو ورکرز تھے شاپ کے اوپر کام کرنے والے، تو آپ نے بھی ان کو بتا دیا بھی یہ ہم نے عیب بتا کر بیچنا ہے، کیونکہ یہی آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عیب بتا کر نہیں بیچا تو وہ بیچنا، وہ منافع تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے. تو آپ اٹھ کے چلے گئے دکان سے، تھوڑی دیر کے لیے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تھان بک گیا تھا. تو آپ نے اپنے ورکر سے پوچھا بھی تم نے اس خریدنے والے کو اس کا عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا جی سوری میں تو بھول گیا، میں نہیں بتا سکا، یاد نہیں رہا. آپ نے اس دن کی جتنی سیل تھی، یعنی جتنا کام ہوا تھا، جتنی چیزیں بکی تھیں، وہ ساری سیل آپ نے اس دن کی صدقہ کر دی کہ معلوم نہیں کہ وہ جو تھان بکا اس کی قیمت کتنی تھی اور وہ مکس اپ ہو گئی ہمارے رزق حلال کے اندر. تو ہمیں اکابرین کا جو تقویٰ ہے وہ تو اس درجے کا ملتا ہے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر جائز و ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال ہتھیانے پہ تلے ہیں، مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں. اور رمضان المبارک آ گیا، یا آٹے کی قلت پیدا ہو گئی یا اشیاء کی قلت پیدا ہوگی، اور وہ قلت بھی مصنوعی طور پر ہوتی ہے، وہ بھی آرٹیفیشلی پیدا کی جاتی ہے شارٹیج تاکہ، اور وہ ذخیرہ اندوزی ہے. اور اس کو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے، فرمایا اس کے اوپر لعنت ہے، ملعون ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور قلت پیدا کرتا ہے. اور یہ جو ناجائز منافع کے ذریعے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر کے منافع کمایا جاتا ہے، تو یہ پھر حرام کے زمرے میں آتا ہے. اور حرام کی شریعت میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حرام لعینہ ہی، ایک ہوتا ہے حرام لغیرہ ہی. لعینہ ہی وہ ہے جو چیز اٹ سیلف اپنے وجود کی وجہ سے حرام ہے، جیسے شراب. اور حرام لغیرہ ہی وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے سبب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے. جیسے ہماری جیب میں کرنسی ہے، اب یہ حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ حلال ذریعے سے آئی ہے تو حلال ہے، اور اگر حرام ذریعے سے آئی ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہم تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تو تجارت تو عبادت ہے، برکت بھی ہے، سنت بھی ہے. لیکن اگر اسی تجارت کے اندر یہ تمام ہتھ کنڈے ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے جن سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو وہی تجارت ہمارے لیے حرام لعینہ ہی اور مکروہ لعینہ ہی، حرام لغیرہ ہی اور مکروہ لغیرہ ہی کے درجے پر چلی جائے گی. اور وہ منافع بھی حرام ہوگا، اور وہ رزق بھی رزق حرام ہو جائے گا. اور بچوں کو کھلائیں گے تو آج کل ہمارے سامنے ہیں اولادیں کس قدر نافرمان ہوتی جا رہی ہیں. یہ سب اس کے یہ مکافات عمل ہے. بالکل بالکل، کہتے ہیں نا جب آپ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں تو پھر وہ نظر آتا ہے. آج بچے جو ہے بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں. سعود عسکری صاحبہ، کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو فالٹ ہمارا بھی ہے، کیونکہ یہ جو ناجائز منافع خور ہیں، جو ایک مقررہ ریٹ لسٹ آتی ہے مارکیٹ میں، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں سبزیوں کی قیمت یا پھلوں کی قیمت یا اشیاء خورونوش، سب چیزیں اس سے زیادہ مل رہی ہوتی ہیں.
تو ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اس کو بائیکاٹ کریں. اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو اوبویسلی وہ سیل نہیں ہوں گی, اور جب سیل نہیں ہوں گی تو پھر وہ اپنے جو ان کی پرائس جو مقررہ پرائس ہے اس پہ وہ فروخت کریں گے. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں کہتی ہوں کہ کتنے دن تک کوئی سامان رکھے گا اپنی سبزیاں اپنے پھل, کوئی کتنے دن تک رکھے گا؟ 2 4 6 دن. کچھ تو ابتدا تو کرے نا, کچھ ہمارا کہیں نہ فرض کہیں سے تو ابتدا ہوگی, اس لیے کہ ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اور اتنی تیزی سے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور اتنی تیزی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں کہ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ غریبوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے. تو اب ہم کو کوئی نہ کوئی یہاں پر فیصلہ تو کرنا پڑے گا, اور جب فیصلہ کرنا پڑے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکۃ العرب ام المومنین ملکۃ التجار جناب خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر اپنے ہمراہ گئے تھے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی شاندار تجارت فرمائی اور حق اور صداقت پر مبنی ایسی تجارت فرمائی جس نے مکے کے کفار و مشرکین سے صادق اور امین کا لقب حاصل کر لیا ہو. یقیناً وہ تجارت میں کیوں نہ, اور خدیجہ الکبریٰ کا بھی عجب مقام ہے اس لیے کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ جہاں پر حلال کا نام ہی لینا حرام تھا, وہاں پر ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی دولت اتنی پاک و پاکیزہ تھی کہ آپ کا لقب طاہرہ بھی تھا اور آپ کی دولت کو اسلام کے لیے منتخب کیا گیا, یعنی اشاعت اسلام, بقائے اسلام اور تحفظ اسلام کے واسطے جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت خرچ کی گئی. تو آج ہمارے پاس رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے, ان کی سیرت طیبہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت بھی کیا کرتے تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کے قافلے کے ساتھ گئے تھے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیل کے ساتھ تجارت کے سارے تر اصول ہم کو بتا دیے کہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. بالکل. لیکن اگر اس وقت ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس میں اس مشکل صورتحال میں سروائیو کر سکیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اتنی بڑی بڑی اگزامپلز جو ہے وہ, بریک کا وقت ہو گیا, پھر ہم بریک کے بعد آپ سے کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے رونق رمضان. جی رونق رمضان میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بہت علمی اور خوبصورت گفتگو ہے, جاری و ساری ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک اور سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گی. ناجائز منافع خوری کی ہم نے بات کی, اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے دین میں جاننے کی کوشش کی قرآن و حدیث کی روشنی میں. اچھا, ایک اور گروہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے اور انسان کی صحت سے کھیل رہا ہے, تو ان کے بارے میں کیا ملتا ہے حدیث میں یا قرآن میں, کیا دین کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ دیکھیے, کسی بھی شے کے اندر جو ملاوٹ کرنا ہے, جی, ایک وہ ملاوٹ ہوتی ہے جو چیزوں کو ہم ملاتے ہیں مختلف اجزاء بنا کے, اور وہ ملانا جائز ہوتا ہے, نقصان دہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ ملانا تو جائز ہے. لیکن وہ ملاوٹ جو انسان کی صحت کے لیے غیر مفید ہو, یا جس کے اندر دھوکہ دیا گیا ہو, جیسے دودھ میں پانی چھپایا کچھ اور گیا ہو, کچھ اور ملایا گیا ہو اور اسے کچھ اور ظاہر کیا جائے. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, گویا ہمارے سے اس کا تعلق نہیں, ہماری امت سے اس کا تعلق نہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو اس ملاوٹ سے مراد ہے ناجائز ملاوٹ. جیسے دودھ میں پانی ملا دیا. اب اگر کسی نے پانی ملایا ہے اور اس بوٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں اتنے % پانی ہے اور اتنے % دودھ ہے اور اتنے % یہ ہے, تو وہ ملاوٹ اس زمرے میں نہیں آئے گی, کیونکہ وہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ ملاوٹ جو بتائی نہیں گئی, بتایا کچھ اور جا رہا ہے اور اندر کچھ اور ہے, یہ جو ہے اسے دھوکہ کہتے ہیں. تو دھوکے کے ساتھ جب بھی کوئی شخص کوئی چیز بیچے گا تو وہ بالکل حرام ہے, اور آقا علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع فرمایا. اور ایسا شخص جو دھوکے سے تجارت کرتا ہے, آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو چیز بیچنے لگے ہو اس کے اندر کوئی عیب ہے, اگر بلٹ ان ہے, کوئی فالٹ ہے اس کے اندر, وہ بتا کر بیچی جائے تب تمہارے لیے اس کا منافع حلال ہوگا. اور اگر اس کا عیب نہیں بتایا تب بھی وہ حرام ہے, دھوکہ دیا تب بھی وہ حرام ہے. اور ملاوٹ کی, ناجائز ملاوٹ جو صحت کے لیے غیر مفید ہے یا قیمت کے اعتبار سے اس کا فرق پڑتا ہے اس ملاوٹ کا, تو وہ بھی ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتی ہے. تو ہمیں اور ہمارے معاشرے کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اصلاح جو ہے ہر فرد کو ایک تو اپنی اصلاح کرنی ہے, میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, اپنے گھر کو ٹھیک کروں. دوسرا یہ کہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کروں, اور معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے رول آف لاء سے.
رول آف لا قائم کرتی ہے ریاست. تو یہاں ریاست کو آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو غریب مر رہے ہیں ان کو بنیادی ضروریات میسر نہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو یہ سارا وبال حکمرانوں کے کندھوں پر ہے. لہٰذا عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنا حکمران منتخب کریں کہ جو ان کے لیے حقوق کا تحفظ کریں, جو ان کو عدل دیں, انصاف دیں, اور ان کو جینے کے جو ضروریات ہیں وہ بہم پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. تو لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, تب جا کر آپ کو ایک صالح معاشرہ ملتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت اچھی بات کی سروت عسکری صاحبہ. آپ کی طرف بھی آؤں گی لاسٹ سوال کہ معاشرہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں. تو کہیں جیسے ریاست کی بات کی, چلو ریاست اسٹیٹ کی تو اپنی ایک ذمہ داری ہے, رول آف لا ہمارے ملک میں نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنی اصلاح کی بات کریں, اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں, ایک بہترین معاشرہ کیسے تشکیل مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حکومت کفر کی تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں چل سکتی. ہمیں اپنے ارد گرد ظالمانہ نظام کو خیر بات کہنا ہوگا اور اپنے ارد گرد ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کرنا ہوگا. کیونکہ مولا کائنات حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا کہ یا علی ارشاد فرمائیے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے یا کہ عدل, ہم تو کہیں گے کہ سخاوت زیادہ بہتر ہے. لیکن مولا کائنات کا جواب, ان کا اسکول آف تھاٹ کچھ اور تھا, ان کا سوچنے کا طریقہ کار کچھ اور تھا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, سخاوت سے زیادہ عدالت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ سخاوت میں معاشرہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, اس لیے کہ سخی اپنا حق بھی چھوڑ کر دوسرے کے اوپر خرچ کرتا ہے. لیکن اگر عادلانہ نظام قائم ہوگا تو یقیناً معاشرے میں عدل اور انصاف ہوگا, اور جب عدل اور انصاف ہوگا تو وہ معاشرہ جنت نظیر ہوگا. بے شک, بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ ثروت عسکری صاحبہ آپ کا, اور مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب آپ کا. آپ دونوں پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ہی اہم معلومات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. یقیناً آج کے پروگرام سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.